یہ بنیادی نقطہ عرض کیا، کسی بھی عبادت کے صحیح انجام پانے کی شرائط الگ ہیں، اور اس عبادت کے خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہونے کی شرائط الگ ہیں۔ نماز کے قبول اور صحیح ہونے کی شرائط ہم سب کو پتہ ہے، انسان کو باوضو ہونا چاہیے، لباس کو پاک ہونا چاہیے، بدن کو پاک ہونی چاہیے، جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ غصبی نہیں ہونی چاہیے، قرآت ٹھیک نہ ہونی چاہیے، سجدے والی جگہ مٹی ہو، پتھر ہو، لکڑی ہو، پتے ہوں، کاغذ ہوں، ان پر سجدہ ہونا چاہیے۔ ہاتھ پر سجدہ نہیں ہو سکتا، کارپیٹ پر سجدہ نہیں ہو سکتا، چٹائی نائلون کی ہو اس پر بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں دوسرے یہ گھاس وغیرہ کی جو چٹائی ہے اس پر ہو سکتا ہے۔ آج سیستانی کے مطابق اگر آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، عقیق کی انگوٹھی ہے، فیروزہ کی انگوٹھی ہے، اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ انگلی کے سرے کے برابر ہے، آپ اس پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ فوراً ہاتھ کی پش پر سجدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں سجدہ گاہیں ختم ہیں، جہاں رکھی جاتی ہیں وہ ہاتھ پر سجدہ کرتے ہیں۔ ہاتھ پر سجدہ جائز نہیں ہیں۔ جن چیزوں پر سجدہ جائز ہے وہ اگر نہ ملیں تو ہاتھ پر کپڑا مقدم ہے، فرش جس کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں وہ مقدم ہے، ہاتھ پر کسی صورت میں بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ بات سمجھتے ہیں ناخن پر ہو سکتا ہے، اس کی شکل جو ہے وہ کوئی پتھر وغیرہ سے ملتی جلتی ہے۔ غرض یہ کہ یہ نماز کے صحیح ہونے کی یہ شرائط ہیں۔ نماز کے قبول ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ کسی بھی عبادت کے خدا کے بارگاہ میں قبول ہونے کی شرط کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے، انحصار کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کی عبادات کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی یہ انما کی وجہ سے اس میں دو مطلب ظاہر ہوتے ہیں، ایک یہ کہ خدا متقین کی عبادت کو قبول فرماتا ہے، اور دوسرا غیر متقی کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ یہ انما ہمیں بتاتا ہے۔ اگر انما نہ ہوتا یتقبل اللہ من المتقین، خدا متقین کے اعمال کو قبول فرماتا ہے، یہ غیر متقی کے عمل کی قبولیت کی نفی نہ ہوتی، مگر انما بیک وقت دو مفہوم سمجھاتا ہے۔ ایک یہ کہ متقی کی عبادت کو خدا قبول فرماتا ہے، غیر متقی کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس میں بارے میں آپ سوچیں، سند کے بارے میں دیکھا جائے گا، راوی کون ہے، سچ ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی لیے یعنی قبولیت کی شرائط کی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، فرمایا اذا صمتا، جب تم روزہ رکھو، فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ وَيَدُكَ وَشَعْرُكَ وَجِلْدُكَ۔ تم اگر روزے سے ہو، صرف وہ پیٹ کا کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرنا یہ کافی نہیں ہے، تمہارے پیٹ کے ساتھ ساتھ تمہاری زبان کو بھی، تمہاری آنکھوں کو بھی، تمہارے کانوں کو بھی، تمہارے جلد کو، بالوں کو، اور اسی طرح ان سب چیزوں کو روزے سے ہونا چاہیے۔